بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، بشارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جنگ یرموک میں مسلمانوں کو تاریخی فتح حاصل ہوئی۔ اسلامی لشکر کے ہاتھوں رومیوں نے شکست فاش کھا کر دمشق کی جانب راہ فرار اختیار کی۔ ان کے تعاقب میں اسلامی لشکر بھی دمشق پہنچا اور رومیوں کو جہنم رسید کیا۔ ایک مہینہ دمشق میں قیام کے بعد لشکر اسلام کے سالار اعظم سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر کے تمام سرداروں کو جمع کر کے دمشق سے بیت المقدس، جسے کیساریہ کہا جاتا تھا، وہاں کوچ کرنے سے متعلق رائے طلب کی، جس پر حضرت معاذ بن جبل نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے رائے طلب کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے ایک مکتوب امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ ارسال کیا۔ حضرت عمر نے اس موضوع پر صحابہ اکرام کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ اس پر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے بیت المقدس جانے کا مشورہ دیا اور کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو خبر دی ہے کہ پہلے بیت المقدس فتح ہوگا اور پھر کیساریہ۔ حضرت علی کی روایت کردہ حدیث کی حضرت فاروق اعظم نے تصدیق کی اور حضرت ابو عبیدہ کو پہلے بیت المقدس جانے کا حکم دیا۔ ناظرین، حضرت ابو عبیدہ نے جابیہ دمشق سے اسلامی لشکر کو 6 ٹکڑوں میں ترتیب دے کر 6 دنوں میں بیت المقدس کی طرف روانہ کیا اور سیف اللہ حضرت خالد بن ولید اور باقی لشکر کے ساتھ جابیہ ہی میں ٹھہرے رہے۔ ادھر اسلامی لشکر 6 دنوں میں ایک کے بعد دیگرے شہر بیت المقدس پہنچے اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ بیت المقدس کا قلعہ نہایت وسیع، بلند اور مضبوط تھا، جس کی وجہ سے رومی ایک حد تک بے فکر اور محفوظ تھے۔ قلعے کو محصور کرنے کے 3 دن گزرنے کے بعد بھی رومیوں کے کسی سردار یا فرد نے اسلامی لشکر یا مجاہدین سے کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو کی، نہ اپنی طرف سے کوئی حرکت کی۔ اپنی خفیہ پالیسی کے مطابق وہ بس روزانہ قلعے کی فصیل پر چڑھتے، مجاہدین کو گھور گھور کر دیکھتے اور واپس چلے جاتے۔ 3 دن گزرنے کے بعد مسلم سردار حضرت یزید بن ابی سفیان اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک مترجم کو لے کر قلعے کی دیوار کے قریب گئے۔ باشندگان نے بیت المقدس سے بات چیت شروع کی، اسلام کی دعوت دی اور کہا، اگر تم مسلمان ہو کر ہمارے بھائی بننا نہیں چاہتے تو جزیہ ادا کر کے ہمارے حفظ و امان میں آ جاؤ، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس پر رومیوں نے کفریہ جملے بلند کیے اور کہا، ہم اپنا مذہب کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں کر سکتے اور جزیہ دے کر ہم دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں ہونا چاہتے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ پھر حضرت یزید بن ابی سفیان اسلامی لشکر میں واپس آئے، تمام سرداروں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور ایک قاصد حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حالات جاننے کے بعد قلعے پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور باقی ماندہ لشکر کے ساتھ بیت المقدس کی جانب روانہ ہو گئے۔ ناظرین، حضرت ابو عبیدہ کا حکم نامہ ملتے ہی مجاہدین نے حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد مجاہدین اسلام میدان کارزار میں رومیوں سے برسر پیکار ہوئے۔ اہل شہر قلعے کی فصیل سے حملہ کرتے، منجنیق سے پتھر برساتے، تیروں کی بوچھار مجاہدین کو مجروح کرتی۔ ادھر اسلامی لشکر کھلے میدان میں رہ کر قلعے پر معمور رومیوں کے حملوں کا جواب دیتا۔ غروب آفتاب کے ساتھ جنگ موقوف ہو جاتی، پھر طلوع آفتاب سے دوبارہ شروع ہوتی۔ اس طرح 11 دنوں تک ہوتا رہا۔ 11ویں دن حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید اسلامی لشکر کے ساتھ بیت المقدس آ گئے۔ ان کی آمد سے مجاہدین میں خوشی اور نیا جوش و ولولہ پیدا ہو گیا۔ اسلامی لشکر نے نعرہ تکبیر و رسالت بلند کیا۔ رومیوں نے نئے لشکر اور مسلمانوں کے سردار کو دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ گھبرا کر شہر کے سب سے بڑے کنیسہ کے بطریق، جو ان کا سب سے بڑا عالم اور مذہبی پیشوا مانا جاتا تھا، اس کے پاس گئے۔ اس کا نام کمامہ تھا۔ وہ دین نصرانیت اور تورات و انجیل اور زبور کے ساتھ ساتھ دیگر کتب سابقہ کا بھی عالم تھا۔
اس کی بات اہل شہر کے نزدیک قول فیصل کا درجہ رکھتی تھی اور اس کی ذات محترم و معظم تھی۔ جب اس نے اہل شہر کو اپنے گرد استادہ پایا تو وجہ پوچھی۔ لوگوں نے مسلمانوں سے جنگ اور اسلامی لشکر کے بارے میں بتایا۔ بطریق کمامہ نے جب اسلامی لشکر اور ان کے سردار کی آمد کے بارے میں سنا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے چہرے سے غم و افسردگی کے اثرات جھلکنے لگے۔ اس نے اہل شہر سے کہا کہ جو علم مجھ کو کتب سابقہ اور متقدمین سے وراثت میں ملا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک شام کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سرخ رنگ کا صحابی جو بڑا سخت اور بہادر ہوگا فتح کرے گا۔ اگر واقعی یہ سردار وہی ہے تو ہم تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، شکست ہمارا مقدر ہے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو تمہیں خوشخبری ہو، تم ہی فاتح رہو گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ میں مسلمانوں کے سردار کو دیکھوں۔ اگر ان میں وہ صفات پائی گئیں جو کتب میں مرکوز ہیں تو ہم ان سے صلح کر کے شہر ان کے حوالے کر دیں گے، اور اگر وہ صفات نہ پائی گئیں تو ہم ضرور قتل و قتال کریں گے۔ ناظرین، بطریق کمامہ مذہبی عالموں اور راہبوں کے جلوس کے ساتھ قلعے کی دیوار کی طرف آیا اور لشکر اسلام کے سردار سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جسے حضرت عمرو بن العاص نے قبول کیا اور قلعے کی دیوار کے قریب تشریف لے گئے۔ بطریق کمامہ نے حضرت عمرو بن العاص کو دیر تک بغور دیکھا، کتابوں میں مرکوز صفات کا موازنہ کیا۔ اس نے اسلامی سردار سے نہ کوئی گفتگو کی اور نہ ہی سوالات پوچھے۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ وہ شخص نہیں جو ہمارا شہر فتح کرے گا، اس لیے تم ضرور جنگ کرو، قسم ہے حق انجیل کی، تم ہی فاتح رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کنیسہ میں جا کر مراقب ہو گیا۔ بطریق کمامہ کی بات سن کر اہل شہر خوش ہو گئے اور نئے جوش و جذبے کے ساتھ مصروف جنگ ہو گئے۔ ناظرین، اس کے بعد جنگ کی پھر وہی صورت ہو گئی۔ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک جنگ ہوتی، پھر موقوف ہو جاتی۔ روزانہ بڑی تعداد میں رومی مارے جاتے، مجاہدین بھی جام شہادت نوش کرتے۔ مسلسل 4 ماہ تک شہر بیت المقدس کے قلعے کا محاصرہ رہا اور جنگ جاری رہی۔ لمبی مدت تک قلعے میں محصور رہ کر رومی تنگ آ گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ قلعے سے باہر نکل کر میدان میں فیصلہ کن جنگ لڑی جائے، مگر انہیں اس بات کا خوف تھا کہ اگر مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو انہیں شکست دینا ناممکن ہو جائے گا۔ مجبوراً انہیں دوبارہ بطریق کمامہ کے پاس جانا پڑا۔ اس سے اپنی بے چینی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ مسلم سرداروں سے صلح کی کوئی صورتحال پیدا کریں۔ اپنی قوم کی گزارش پر کمامہ دوبارہ قلعے کی دیوار کے قریب آیا اور مسلمانوں سے بات چیت کی پیشکش کی۔ ناظرین، حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید اور چند صحابہ اکرام کو لے کر قلعے کی دیوار کے قریب گئے۔ کمامہ نے کہا، اے گروہ عرب کے سردارو، ہمارا یہ شہر ارض مقدس ہے اور اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے والے پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ تم اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ تم پر بھی خدا کا غضب نازل ہو سکتا ہے۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ شہر ارض مقدس اور بابرکت ہے۔ اسی شہر سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہ سرزمین معدن انبیاء ہے، یہاں اولو العزائم انبیاء اور مرسلین کے مزارات ہیں۔ اس ارض مقدس پر ہمارا قبلہ اول بھی ہے، اس لیے اس سرزمین پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے۔ اگر تم جنگ بند کرنا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن جاؤ یا جزیہ ادا کر کے ہمارے حفظ و امان میں آ جاؤ، ورنہ جنگ حسب سابق جاری رہے گی۔ ناظرین، حضرت ابو عبیدہ کی بات سن کر کمامہ آگ بگولا ہو گیا اور کہا، بے شک اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہارا کلمہ حق ہے، مگر ہم تمہارے نبی کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، تو جھوٹا ہے، کیونکہ تم لوگ اللہ کی وحدانیت کے بھی قائل نہیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، جس کا رد اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن کریم میں کیا ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔
اس لیے صدقے دل سے اسلام لاؤ یا پھر کسی ایک شرط کو مان لو۔ بطریق کمامہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جزیے کی شرط کو اپنے لیے باعث ذلت اور عار کہا، اور کہا تم زندگی بھر ہم سے لڑتے رہے تب بھی قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو شخص ہمیں شکست دے کر قلعہ فتح کرے گا اس کے اوصاف و صفات ہماری کتابوں میں مرکوز ہیں، جو تم پر صادق نہیں آتے۔ کمامہ کی بات سن کر حضرت ابو عبیدہ نے ان اوصاف سے متعلق پوچھا تو کمامہ نے بتانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تمہیں وہ صفات نہیں بتائیں گے، البتہ اسے دیکھ کر فوراً پہچان لیں گے۔ اگر تم اس کا نام جاننا چاہتے ہو تو اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، وہ فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا اور وہ نہایت سخت مرد ہوگا۔ ناظرین، کمامہ کی زبان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک سن کر حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید کے مقدس چہرے کھل اٹھے اور مسرور ہو کر راہب سے کہا کہ اے رومی پیشوا، آپ جس مقدس ہستی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ہمارے سردار اور امیر مدینہ میں قیام پذیر ہیں۔ اللہ کے دین کے معاملے میں وہ کسی بھی مداحنت کو برداشت نہیں کرتے۔ کمامہ نے کہا اگر واقعی وہ تمہارے امیر ہیں تو تم قتل و قتال سے رکے رہو، انہیں یہاں بلاؤ۔ اگر ان میں وہ صفات پائیں گئیں تو ہم ان کے لیے شہر کے دروازے کھول کر جزیے کی شرط قبول کر لیں گے، لیکن ان کے آنے تک جنگ موقوف رکھو۔ حضرت ابو عبیدہ نے یہ شرط منظور کر لی۔ مجاہدین کے لشکر میں تشریف لا کر سب کو کمامہ سے ہوئی گفتگو سے آگاہ کیا اور ایک تفصیلی خط امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں حضرت میسرہ بن مسروق کے ذریعے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ ناظرین، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے خط موصول ہونے کے بعد اکابر صحابہ اکرام کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ حضرت علی نے جلد از جلد بیت المقدس تشریف لے جانے کا مشورہ دیا اور کہا میری رائے ہے کہ آپ کا جلد از جلد تشریف لے جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ رومیوں نے آپ کو دیکھنے کی درخواست کی ہے، اور ان کی یہ درخواست در پردہ ان کی ذلت اور اسلام کی حقانیت اور شوکت کا مظہر ہے۔ اس کے علاوہ لشکر اسلام طویل مدت سے سخت سردی میں لڑائی کی مشقت برداشت کر رہا ہے۔ آپ کے جانے سے اگر شہر آسانی سے فتح ہو گیا تو مجاہدین اسلام کو بڑی مشقت سے نجات مل جائے گی، اور چونکہ بیت المقدس تمام عیسائیوں کا قبلہ ہے اور وہ لوگ اسی شہر میں حج کرتے ہیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ ملک شام کے سارے عیسائی بیت المقدس کی اعانت میں جمع ہو گئے تو اسلامی لشکر کو بہت دشواری کا سامنا ہوگا، اور اگر آپ تشریف لے گئے تو انشاءاللہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمدہ مشورے کو تمام حاضرین نے پسند کیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ناظرین، مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ مختار کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود و سلام اور استغاثہ پیش کیا۔ انتہائی قلیل رخت سفر اور ایک غلام کے ہمراہ سفر کا آغاز کیا۔ سفر کی نوعیت یہ تھی کہ نماز فجر کے بعد ظہر تک مسافت طے فرماتے، جس آبادی سے گزرتے رک کر رعایا کے مسائل حل کرتے، مقدمات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصل فرماتے، مقدمات سے متعلق افراد کو پابندی شریعت کی تاکید کرتے۔ بعد نماز ظہر وعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی، اہل مجلس کو تقوی و پرہیزگاری کا درس دیتے۔ اس طرح آپ نے بیت المقدس تک کا سفر طے کیا۔ ناظرین، وسیع تر اسلامی سلطنت کے فرما رواں کا انداز سفر کچھ ایسا تھا کہ ایک اونٹ سواری کے لیے تھا، جس پر کبھی امیر المومنین سواری فرماتے اور خادم مہار تھامے پیدل چلتا، تو کبھی خادم اونٹ پر سوار ہوتا اور امیر المومنین مہار تھامے پیدل چلتے۔ حضرت ابو عبیدہ چند مجاہدین کے ساتھ آپ کے استقبال کو آئے۔ جیسے ہی مجاہدین اسلام نے امیر المومنین کی سواری دیکھی، نعرہ تکبیر و رسالت بلند کیا۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے قریب پہنچے تو صورتحال یہ دیکھی گئی کہ آپ کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی اور خادم سوار تھا۔ آپ کے بدن پر جو لباس تھا اس پر 14 پیوند لگے تھے۔
اپنے امیر کی اس سادگی کو دیکھ کر مجاہدین خوش ایمانی سے اشکبار ہو گئے اور رومیوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ نے لشکر اسلام سے نہایت فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور اعمال صالح و تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ سے ملک شام کی لڑائیوں اور جنگ یرموک کے تفصیلی حالات سماعت فرمائے۔ مجلس کے اختتام پر ظہر کا وقت ہو گیا۔ ناظرین، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد عاشق رسول مؤذن مسجد نبوی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غم مفارقت کی تاب نہ لا سکے اور مدینہ منورہ سے ملک شام ہجرت کر گئے تھے۔ اسی غم میں آپ نے اذان کہنا بھی ترک کر دیا تھا۔ اسلامی لشکر کی خبر پا کر وہ بیت المقدس کی جنگ میں شامل ہو گئے تھے۔ صحابہ اکرام حضرت بلال حبشی کی آواز میں اذان سننا چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ سیدنا عمر فاروق نے بھی حضرت بلال کی آواز میں اذان سننے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ حضرت بلال نے امیر المومنین کی گزارش کو حکم مان کر تکمیل کی۔ کشور دل کو فتح کر لینے والی انتہائی پرسوز اور پیاری آواز میں جب اذان شروع کی تو سوز عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لشکر پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئیں اور کہرام مچ گیا۔ یاد حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو تصویر محبت بنا دیا۔ نماز سے فراغت کے بعد امیر المومنین نے قلعے کی جانب روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ ناظرین، حضرت ابو عبیدہ نے ایک اعلیٰ قسم کا مصری سفید لباس اور امامہ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کیا اور عرض گزار ہوئے، اے امیر المومنین، ان پیوند لگے کپڑوں کی بجائے ان نئے کپڑوں کو زیب تن فرما کر رومیوں کے سامنے جائیں تاکہ ان پر آپ کا رعب و دبدبہ طاری ہو۔ فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب نے اسے قبول فرمایا۔ ابھی چند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ یکایک ان کے مقدس چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ فوراً گھوڑے سے اترے اور اسلامی لشکر میں واپس جا کر وہی پیوند لگے کپڑے زیب تن فرمائے اور کہا، اس عمدہ لباس سے دل میں غرور و تکبر کے پیدا ہونے کا خوف تھا، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ ناظرین، پھر آپ قلعے کی دیوار کے پاس پہنچے۔ بطریق کمامہ اپنے حواریوں، علماء و روسا اور اپنے مذہبی کتابوں کے ساتھ آیا۔ اس نے بڑی غور سے حضرت عمر فاروق کو سراپا دیکھا، کبھی اپنی مذہبی کتابوں میں مرکوز ان صفات کا مطالعہ کرتا اور کبھی عمر فاروق کے رخ زیبا کی زیارت کرتا۔ دفعتاً بطریق کمامہ نے شور بلند کیا کہ خدا کی قسم، یہ وہی شخص ہے جس کی صفات اور تعریف ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور انہی کے ہاتھوں ہمارا شہر فتح ہوگا۔ خدا کی قسم، یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اس نے اپنی قوم کو قلعے سے اترنے اور شہر مسلمانوں کے سپرد کرنے کا حکم دیا۔ کمامہ کا حکم سن کر تمام رومیوں نے قلعہ خالی کر دیا اور شہر پناہ کا دروازہ کھول کر حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح و امان کی درخواست کی اور جزیے کی ادائیگی کا اقرار بھی کیا۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے رومیوں کے لیے امن اور ذمے کا عہد لیا اور انہیں شہر کی طرف لوٹا دیا۔ پھر آپ اسلامی لشکر میں آئے، سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا، پوری رات عبادت و ریاضت میں گزاری۔ دوسرے دن امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم اسلامی لشکر کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ قبلہ اول سے اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا نغمہ بلند ہوا اور قبلہ اول بیت المقدس فتح ہو گیا۔ ناظرین، اب اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔